یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بہت کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز حضرت پیر سید حسنین میاں صاحب صاحب سجادہ آستان عالیہ، برادر ذی وقار حضرت پیر سید وجیہ الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین، عزت ماں ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائی سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل عرس نظام ملت میں آپ اور سب حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ صاحب سجادہ کی محبتوں میں ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور بہت مختصر سے وقت کے لیے ہم آئے ہیں اور بہت تھوڑا سا ٹائم لے کر آئے ہیں اور تھوڑا سا یہ وقت ہے اور بہت مختصر سا پیغام بھی ہے، بغیر کسی تمہید کے صرف آپ کے سامنے عرس کا مقصد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری عوام عرس کے مقصد کو فراموش کر چکی ہے۔ عرس کا مطلب کیا؟ چلو میلے میں گھوم کر آئیں گے، چلو جو وہ دیکھ کر آئیں گے، چلو
بھیڑ میں جائیں گے. یاد رکھنا عرس کا مقصد کیا ہے. آپ نے کبھی سوچا موت کے دن دنیا میں کون خوشی مناتا ہے؟ کوئی مذہب کا انسان ایسا ہے کہ کسی کی موت کے دن خوشی منائی جائے؟ دنیا کا کوئی انسان کسی مسلک کا ایسا ہے کہ موت کے دن خوشی منائے؟ کسی مذہب اور مسلک کا انسان موت کے دن خوشی نہیں مناتا سوائے ایک مذہب کے اور ایک مسلک کے. اس مذہب کا نام اسلام ہے اور اس مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے. الحمدللہ ہم لوگ عرس مناتے ہیں. پیر صاحب دنیا سے چلے گئے، اگر اس دن گئے ہیں اسی دن عرس منایا جا رہا ہے. اور عرس جو ہے وہ غم کا دن نہیں ہوتا بلکہ عرس خوشی کا دن ہوتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کا ماننے والا اتنا یقین نہیں رکھتا، دنیا کے کسی مسلک کا ماننے والا اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا سنی کو یقین ہے. لوگوں کے مرنے والے کہاں گئے وہ جانے، لیکن ہمیں یقین ہے جو ہم سے جدا ہو کے گئے وہ اللہ سے وصال فرما گئے، ان کی ملاقات اللہ سے ہو گئی. اس لیے اس دن کو ہم خوشی کا دن مناتے ہیں. اور یاد رکھنا ہم سب کا عرس نہیں مناتے، عرس صرف اللہ والوں کا مناتے ہیں، عرس صرف اللہ کے نیک بندوں کا مناتے ہیں، عرس صرف اللہ کے مقبول بندوں کا مناتے ہیں. اس عرس کے اندر ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ کے بندوں جس ولی کے عرس میں آئے ہو، جس نیک بندے کے عرس میں آئے ہو، جس مرشد کے عرس میں آئے ہو، انہوں نے آخرت کی تیاری کی تھی، انہوں نے آخرت کی فکر کی تھی، انہوں نے قبر کی تیاری کی تھی. اس لیے آج ان کا عرس منایا جا رہا ہے. تم بھی آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو. یہ قبر کیا ہے؟ کیا اللہ اکبر قبر دو میں سے کوئی ایک ہے. یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، یا کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اللہ نے آپ پر چھوڑا ہے. اب آپ بتاؤ آپ اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانا چاہتے ہو یا آپ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا چاہتے ہو؟ میرے بھائی جو دنیا میں ڈوبے رہو گے، غفلت میں رہو گے، آخرت کی تیاری نہیں کرو گے تو آپ کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. اللہ اکبر. وہ قبر کیا ہوگی جانتے ہیں؟ اللہ اللہ اس میں جہنم کی آگ ہوگی، اس میں بچھو ہوں گے، اس میں سانپ ہوں گے، اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی. وہ دردناک موت آئے گی. اللہ اکبر. ایسی دردناک موت کہ اللہ اللہ جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا اس وقت بھی موت کا درد محسوس کرے گا. اگر آخرت کی تیاری نہیں کی تو موت ایسی ہوگی، اور اگر آخرت کی تیاری کر لی ہے تو انشاءاللہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. اور وہ قبر کیا ہوگی؟ اتنی کشادہ قبر کر دی جائے گی جہاں تک مومن کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. لوگ تو دھوکہ کھاتے ہیں، ارے یہ 2 گز زمین ہے، مگر وہ 2 گز زمین نہیں رہتی بلکہ وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے. اس میں باغ بھی ہے، اس میں پھل بھی ہے، اس میں ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں، اس میں خوشبو بھی ہے. بلکہ اللہ اکبر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی قبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے. دنیا کتنی بڑی ہے؟ اس میں 7 سمندر ہے، اس میں 7 آسمان ہے، اس میں 7 زمین ہے، اس میں شفق کا جمال ہے، اس میں افق کی سرخیاں ہیں، اس میں گلاب کے پھول ہیں، اس میں گلوں کی نکھت ہے، اس میں برسات ہے، اس میں سردی ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں موسم ہے، اس میں باغ ہے، اس میں درخت ہے، اس میں پھول ہے، اس میں پودے ہیں، اس میں ستارے ہیں، اس میں سیارے ہیں، اس میں مرغ کی بانگ ہے، اس میں چڑیوں کی چہک ہے، اس میں رات کی تاریکی ہے، اس میں صبح کا اجالا ہے، اس میں نسیم سحر ہے. یہ ساری اس کائنات کے اندر ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں سچے سچے رسول کہ اتنی بڑی دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے مومن کی قبر
قبر اللہ اتنی بڑی کر دیتا ہے کہ اس قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی نظر آتی ہے جتنا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا نظر آتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, جس قبر کے سامنے اس کی وسعتوں کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی ہو جتنا دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے, مومن کی قبر کتنی بڑی ہوگی, کتنی کشادہ ہوگی. اس پہ جنت کا بستر لگایا جاتا ہے, مگر کس کے لیے؟ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے. سبحان اللہ. آج بتاؤ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہو, آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو, آخرت کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو, اس بارے میں غور کرو, سوچو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا, مختصر وقت کے لیے پوچھتا ہوں, بتاؤ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ آخرت میں ہم اپنی کھیتیاں ساتھ نہیں لے جائیں گے, آخرت میں ہم اپنے بچے ساتھ نہیں لے جائیں گے, آخرت میں ہماری بیوی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی, آخرت میں ماں باپ بھی ساتھ نہیں جائے گا, آخرت میں جائیداد بھی ساتھ نہیں جائے گا, آخرت میں دولت بھی ساتھ نہیں جائے گا. آخرت میں کیا ساتھ؟ کیا آپ نے نہیں سنا آدھی سے زیادہ جس سکندر نے دنیا کو فتح کیا, جب وہ سکندر 32 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کا انتقال ہوا, جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے, اس کی عمر صرف 32 سال 8 مہینے تھی. 16 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے نکلا, 16 سال, اور 16 سال 8 مہینے میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی. آپ غور کیجئے کتنا ذہین ہوگا وہ شخص. اس کا باپ یونان کے ایک دیہات کا حکمراں تھا. سکندر نے پلان بنایا کہ میرا باپ ایک دیہات کا حکمراں, یونان کے ایک دیہات کا حکمراں ہے, میں پوری دنیا فتح کروں گا. 16 سال کی عمر میں اس نے یہ دنیا فتح کرنے نکلا, اور اس دور میں جب دنیا اتنی ترقی پر نہیں تھی, کتنا محنتی رہا ہوگا وہ, کتنا ہوشیار رہا ہوگا وہ, کتنا دانا رہا ہوگا وہ, کہ اس نے صرف 16 سال 8 مہینے کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی, اور مقام بابل عراق کے اندر اس کو ٹائیفائڈ کی بیماری ہوئی, اور ٹائیفائڈ کی بیماری میں اس کا انتقال ہوا. تو جب وہ دنیا سے جانے لگا تو رو رہا تھا, روتے ہوئے کہہ رہا تھا میں نے 16 سال محنت کر کے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی ہے, لیکن اب میرا انتقال ہو جائے گا, میں مر جاؤں گا. تو دوستوں نے کہا ٹائیفائڈ کی بیماری کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, اس میں کوئی مرنا ضروری نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو مر جاؤں گا, لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں گا تو اس وقت جنازے کے باہر میرے ہاتھ کر دینا, کفن کے باہر میرے ہاتھ کر دینا. لوگوں نے پوچھا تھا کیوں؟ کہا کرتا سکندر نے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جس نے اتنی محنت کر کے رات و دن محنت کر کے نہ کھانا دیکھا, نہ پینا دیکھا, نہ سونا دیکھا, نہ سردی دیکھی, نہ گرمی دیکھی, پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے والا سکندر اعظم جب آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرتے دنیا سے جا رہا ہے تو جنازے میں خالی ہاتھ جا رہا ہے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے انسان کچھ بھی فتح کر لے مگر وہ دنیا سے کچھ نہیں لے جا سکتا. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, اللہ اللہ, سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. ہم نے کیا تیاری کی؟ جو ساتھ نہیں لے جانا ہے, جو ساتھ نہیں لے جانا ہے, اس کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کر رہے ہو, 12-12 گھنٹے محنت کر رہے ہو, 14-14 گھنٹے محنت کر رہے ہو, لیکن جو ساتھ لے جانا ہے اس کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالتا, اس کے لیے 15 منٹ بھی نہیں نکالتا. 12-12 14-14 گھنٹے کس کے لیے محنت کر رہے ہو؟ مال کے لیے. ہم یہ نہیں کہتے مال مت کماؤ, کماؤ, مال سب کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, سب کو ہے, ہم مال کمانے سے منع نہیں کر رہے, لیکن جو مال ساتھ نہیں لے جاؤ گے اس کے لیے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے محنت, اور جو نیکی ساتھ لے جاؤ گے
اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال رہا؟ بولو نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ. نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، ہم نماز پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر نماز کا حساب تمہارا ٹھیک ٹھاک اور صحیح رہا تو آگے کا سارا معاملہ تمہارا کلیئر رہے گا، اور اگر نماز میں تم پھنس گئے تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. آج ہم نماز سے کوسوں دور ہیں. بہت معذرت کے ساتھ سب سے کمزور اگر نماز میں کوئی قوم ہے تو وہ ہماری سنی قوم ہے. اللہ اللہ. نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر پوچھا جائے نا کہ کتنے لوگ فجر پڑھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 90 سے زیادہ % لوگ فجر نہیں پڑھے ہوں گے. آپ بتاؤ میرے بھائی، ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں. غوث پاک حنبلی مسلک کے مطابق فتویٰ دے کر کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہے. سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے. عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے. مولا علی کا فتویٰ ہے بے نمازی کافر ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حالانکہ ہم حنفی المسلک ہو کر ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، ان فتاووں کی ہم تعویل کرتے ہمارے امام کے مسلک کے مطابق. لیکن آپ غور تو کیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مرتے وقت سب سے زیادہ عذاب اور تکلیف اگر کسی کو ہوگی تو بے نمازی کو ہوگی. بے نمازی کو مرتے وقت تو اللہ بہت تکلیف دے گا. اتنی تکلیف ہوگی بے نمازی کو. اللہ کے رسول، دیکھو حضور کی بات پہ یقین ہے، حضور کی بات پہ یقین ہے، حضور کی بات پہ یقین ہے. الحمدللہ ہمیں اپنے نبی کی بات پر اتنا یقین ہے، ہمیں اپنے ماؤں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے اس سے زیادہ ہمیں آمینہ کے لال کی باتوں پر یقین ہے. سبحان یا اللہ. رسول اللہ، ہم آپ پر یقین نہ کریں تو کس پر یقین کریں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری بات پر یقین مت کرو لیکن میرے نبی کی بات پر یقین کرو. اب رسول اللہ کا فرمان سنو، دل کے کانوں سے سنو. میرے بھائیوں 60 سال جیو، 70 سال جیو، 80 سال جیو، 100 سال جیو، 200 سال جیو، کتنا بھی جیو، لیکن ایک دن موت آئے گی. ہمارا یقین ہے موت آئے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر رہے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں، میرا عقیدہ کہتا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، توجہ فرمائے، اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ اللہ کے محبوب بچ سکتے تھے. اللہ اکبر. جس کے لیے کائنات بنائی، جس کے لیے کائنات بنائی، جس کے لیے کائنات سجائی، اپنی ربوبیت کا اظہار جس کے لیے کیا، ارے جس کے لیے انبیاء بنائے، جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت عطا کی، ساری کائنات کی رانائیاں ان کے صدقے میں بنائی. لیکن جب اس محبوب کو بھی موت کا ذائقہ چکھایا، اب بتاؤ جب محبوب کو بھی موت کا ذائقہ چکھایا تو ہم اور آپ بچ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، موت ہمیں آئے گی، ضرور آئے گی. اللہ کے بندوں اور بے نمازی کے بارے میں اسی رسول نے فرمایا. لیکن ایک بات آگے بڑھنے سے کہہ دوں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو موت آئی، ہم بھی کہتے ہیں اہل سنت کے نبی کو موت آئی، لیکن جو دوسرے بدعتی لوگ ہیں 1857 کے بعد والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت آئی اور وہ مر کے مٹی میں مل گئے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو موت آئی، ایک لمحے کے لیے آئی، ایک آن کے لیے آئی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. یاد رکھنا اللہ کے بندوں، ہمیں بھی موت آئے گی. جب محبوب نے موت کی لذت چکھی ہے تو ہمیں بھی موت آئے گی. اور سنو، فجر کے وقت میں سوتے پڑے رہنے والوں، اللہ اکبر، ظہر کے وقت میں کھیل کود کرنے والوں، کس طرح موت آئے گی. تھوڑا اللہ کے رسول کی زبانی، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان، اس کو میں نقل کر رہا ہوں، حضور کے فرمائے ہوئے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے بندوں اپنے آپ پہ رحم کر لو. رحم اس لیے کہ
کہ موت آنی ہے، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو۔ ہاں ہاں، بڑے لذیذ لذیذ کھانے کھائے ہیں، ایک سے کپڑے پہنے ہیں، اللہ اکبر، یہ میرا کھیت، یہ میری دکان، یہ میرا مکان، یہ میرا مال، یہ میری اولاد، سب چھوڑ کر جانا ہے، کچھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ ہمارے باپ دادا مرے، اللہ اکبر، ہم نے مرتے دیکھا، پڑوسی مرے مرتے دیکھا، بڑے بڑے مالدار مرے مرتے دیکھا، غریب مرے مرتے دیکھا، حویلی میں رہنے والے مرے مرتے دیکھا۔ بولو کوئی ساتھ کچھ لے گیا ہو تو بتاؤ۔ ارے جب کوئی کچھ نہیں لے گیا ہم کیا لے جائیں گے؟ سوائے اعمال کے کچھ نہیں لے جاؤ گے اللہ کے بندو۔ آؤ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو۔ جب نبی کے فرمان پہ یقین ہے، صادق و مصدوق کے فرمان پہ یقین ہے تو سن لو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بے نمازی کو موت آتی ہے اللہ تو اس پر اتنی پیاس اللہ مسلط کر دیتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے، اتنی پیاس۔ اور موت کا فرشتہ ایسی ڈراؤنی شکل لے کر کے آتا ہے کہ اللہ اکبر، اگر اس کو کچھ اور بھی عذاب نہ دیا جائے، صرف وہی ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا موت کیسے آتی ہے؟ تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے، زمین اور آسمان کو سمیٹ کر اگر کسی کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ لگے گا اس کو؟ زمین اور آسمان کو سمیٹ کر کسی کے سینے پہ رکھا جائے تو کتنا بوجھ لگے گا؟ کہ بیٹا اس سے زیادہ مرنے والے کے سینے پہ بوجھ وہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ اللہ، آسان نہیں ہے یہ جو دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ اگر صرف کھا پی کے سو کے موج مستی کر کے مر گئے ہوتے تو بھی بڑا نقصان تھا، لیکن مجھے حیرت ہے لوگ زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے؟ حدیث پاک میں آیا ہے جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کریں گے پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، اکیلے تنہا آدھی امت کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ، یہ سن کر آج کے لڑکے لڑکیاں ہنستے ہیں، یہ ہنسی آتی ہے کیا؟ غور سے سنو، جہنم کی آگ کسی کی شرمگاہ پہ بھڑکانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھو۔ کعب احبار کہتے ہیں، سیدنا کعب احبار کہ بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا، توجہ ہے نا آپ کی، بہت اچھے سے سن لیں آپ ماشاءاللہ، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو مشرق میں کھولا جائے گا۔ توجہ کرو، غور، میری گفتگو اس وقت تو غور کرنے سے زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ سیدنا کعب احبار کہتے ہیں جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو جو لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان کے سروں میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ اللہ اللہ، اپوزٹ سمت میں، مخالف سمت میں جو کھڑے، ادھر کھولا گیا ہے بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا جہنم کو، اور ادھر کھڑے ہوئے لوگوں کے سر میں بھیجا ایسے کھول رہا ہے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ بھائیو بتاؤ، جب ادھر کھولا جائے تو ادھر والوں کے سر کھولنے لگیں گے تو جن کو پورا اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے جسم کا کیا بنے گا؟ اور پھر جس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، یہ حدیث پاک میں ہے، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لرزتے کیوں نہیں لوگ، کانپتے کیوں نہیں لوگ؟
توبہ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اور پھر اللہ اکبر، سیدنا عمرو ابن عاص کہتے ہیں زمین اور آسمان کا جتنا وزن ہے اس سے زیادہ مرتے وقت سینے پر وزن محسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے۔ کب تک اللہ سے غافل رہو گے؟ کب تک غفلتیں برتتے رہو گے؟ کب تک ماں بہن کی گالیاں دیتے رہو گے؟ ماں بہن کی گالیاں دینے والوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں کسی مومن کو گالی دیتا تھا، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں تم بھی گالیاں نکالتی ہو، سن لو اپنے غریب نواز سرکار کا فرمان، فرماتے گالیاں دینے والوں کی زبان پر مرتے وقت کلمہ طیبہ نہیں آئے گا، بلکہ دنیا میں جو کہتے تھے مرتے وقت زبان پہ وہی آئے گا۔